غیر یقینی صورتحال میں گرے ہوئے مشرق وسطیٰ کے خطے میں لبنان ایک ایسا عرب ملک ہے جو جغرافیائی اعتبار سے انتہائی حساس پوزیشن پر وجود رکھنے کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر بھی خاصا الجھا ہوا ہے۔ لبنان کی اندرونی سیاسی پوزیشن آبادی کے فکری رجحانات کی مناسبت سے 3 واضح و متوازی مذہبی گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، جس کی رعایت سے وہاں ایک غیر رسمی معاہدہ عمرانی زیر عمل ہے۔ پرامن بقائے باہم کے اصول پر قائم اس غیر رسمی معاہدے کی روح سے ملک کا صدر استقلال سے ہی عیسائی جبکہ وزیر اعظم سنی مقرر کیا جاتا ہے اور فوج پر شیعہ مکتب فکر کا کنٹرول تسلیم کیا جاتا ہے۔ بقائے باہم کے نقطۂ نظر سے عملاً یہ تقسیم کس حد تک کارگر ہے اور کس حد تک نہیں، اس سے قطع نظر مذہبی اور فرقوی بنیاد پر ملکی سیاست اور انتظام کی یہ تقسیم اس بات کا مظہر ہے کہ لبنان کا معاشرہ سخت حساس خطوط پر استوار ہے۔ لبنان کے موجودہ سیاسی منظر نامے میں پیرس سے لے کر واشنگٹن تک بے چینی محسوس کی جا رہی ہے اور عالمی قوتیں اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہی ہیں کہ ایران کی سیاسی مداخلت کہیں شام کی طرح لبنان کو بھی خانہ جنگی کے شعلوں کی نظر نہ کر دے۔ لبنان فرانس کی کالونی رہا ہے۔ آج لبنان کے معاشرے میں مذہب اور فرقے کی بنیاد پر جو گہری تقسیم نظر آ رہی ہے، در حقیقت اس کی پرورش فرانسیسی انتداب کے سائے میں ہی ہوتی رہی ہے۔ فوج اور انتظامیہ میں شیعہ مکتب فکر کے اثرات کے باعث طاقت کا توازن ایک فرقے کے حق میں اور دیگر کے خلاف ہونا فطری بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لبنان کی قومی فوج کے مقابلے میں وہاں کی شیعہ عسکری تنظیم حزب اللہ زیادہ طاقت اور اثر رسوخ رکھتی ہے اور ایران نظریاتی ہم آہنگی کے سبب حزب اللہ کی ہر طرح پشت پناہی کرتا ہے۔ لبنان کی داخلی صورتحال اس پیچیدگی کے باعث شروع سے ہی بے چینی، اضطراب اور بے یقینی سے دوچار رہی ہے۔ چنانچہ 1970 کی دہائی میں بیروت میں پھوٹنے والے مذہبی فسادات آج بھی دنیا میں بدامنی میں ضرب المثل سمجھے جاتے ہیں۔ چونکہ لبنان کے مشرق میں شام واقع ہے، 2011 میں عرب بہار کے زیر اثر شام کے حالات بگڑنا شروع ہوئے تو اس کے اثرات لبنان میں بھی محسوس کیے جانے لگے۔ شام میں اپنے نظریاتی مفادات اور اساسوں کو خطرات میں گھرا دیکھ کر ایران نے حزب اللہ کی مدد سے شام میں مداخلت کا آغاز کیا۔ یوں لبنان کو شام کی خانہ جنگی میں ملوث کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں شام کے ساتھ لبنان کے اندرونی حالات بھی خراب ہوتے چلے گئے۔ شام میں نفوذ کے بعد ایران کی مداخلتوں کا سلسلہ پھیلتا ہوا یمن تک جا پہنچا، جس کے باعث خطے کو ہمہ گیر ایک بے چینی نے جکڑ لیا اور ایک نئی جنگ شروع ہو گئی۔ دوسری طرف لبنان کے جنوب میں اسرائیل واقع ہے، جس کا تحفظ اور دفاع عالمی قوتوں کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے اور وہ اسرائیل کے پہلو میں کسی ایسی منظم اور مضبوط حکومت کا قیام بھی اسرائیل کے تحفظ کے نقطۂ نظر سے خالی از خطر نہیں سمجھتی اور ایسی بدامنی کا وجود بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں جس کی چنگاریاں اسرائیل کے وجود کو بھی متاثر کر سکیں۔ چنانچہ پیرس سے واشنگٹن تک عالمی رہنماؤں کے کان دراصل اس کھٹکے سے کھڑکے ہیں جو اسرائیل کے دروازے پر خطرے کی دستک کی شکل میں انہیں محسوس ہوا ہے۔ امریکہ کا یہ کہنا درست ہے کہ ایران لبنان کو اپنی جنگ کے لیے استعمال نہ کرے، مگر اس حقیقت کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں لگی ہوئی بدامنی کی آگ کو ہوا دینے میں بھی خود امریکہ کی مفاداتی پالیسیوں کا عمل دخل ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ لبنان کے معاملات کسی بھی دوسرے اور تیسرے ملک کی مداخلت نہ صرف لبنان کے سیاسی مستقبل کو خطرات سے دوچار کر دے گی بلکہ اس سے پورے خطے کے حالات بگڑنے میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر مداخلت جاری رہی تو اس کا دائرہ پھیلتا چلا جائے گا اور معاملات تیسری قوت کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ بس اس سارے منظرنامے میں یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ ایران کو اب اپنے توسیع پسندانہ عزائم سے باز آنا ہوگا، وگرنہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ معاملہ بہت جلد اس کی بھی دسترس سے باہر ہو جائے گا۔ اس وقت پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ ہر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔